بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. آج ہر گھر کے اندر ماں باپ اپنی اولاد سے پریشان ہیں اور کئی دفعہ اولاد اپنے ماں باپ سے پریشان ہے ان کی جہالت کی وجہ سے. اسی طرح بیوی اپنے شوہر سے پریشان اور شوہر اپنی بیوی سے پریشان جہالت کی وجہ سے. تو آج کی اس محفل میں دل چاہا کہ اولاد کی تربیت سے متعلق اور اس ازدواج زندگی سے متعلق کچھ باتیں کی جائیں. امید ہے کہ اگر ان کو دل کے کانوں سے سنا جائے، عمل کی نیت سے سنا جائے تو گھر جنت کا نمونہ بنے گا. اصل میں کمپنی اپنے پروڈکٹ کو جو تیار کرتی ہے تو اس کے پیچھے اس کا ایک یوزر گائیڈ، یوزر مینول بھی آتا ہے جس میں اپنے پروڈکٹ سے متعلق ٹرم اور آپریٹنگ سسٹم لکھے ہوتے ہیں کہ اگر آپ ہماری کمپنی کے اس پروڈکٹ کو اس طرح سے استعمال کرو گے تو یہ نافع ہوگا، اور اگر اس کے خلاف کرو گے تو یہ خراب ہو جائے گا. نہ اس کی وارنٹی ہے نہ گارنٹی. ٹھیک اسی طرح ہم اللہ کی مخلوق ہیں، اللہ ہمارے خالق ہیں، اللہ ہمارے خالق ہیں. تو اللہ رب العزت نے ہم مخلوق کو کس طرح سے زندگی گزارنی ہے اس کے اللہ پاک نے ہمیں واضح اشارات اور اس کی ہدایت عطا فرمائی ہے. اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیج کر ہمیں طریقہ بتایا گیا عملی طور پر کہ ہم کس طرح سے زندگی گزاریں کہ جس طرح زندگی گزارنے سے ہم دنیا میں ہم بھی خود مطمئن رہیں اور ہماری ذات سے بھی کوئی پریشانی نہ، کسی کو پریشانی نہ ہو، غیر مضر بن کر ہم زندگی گزاریں. لہذا ہر باپ یہ چاہتا ہے کہ ہمارا بچہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے. ہر ماں یہ چاہتی ہے کہ ہمارا بچہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے. ہر ماں اور باپ یہ چاہتے ہیں کہ بچے جب جوان ہوں تو ہمارے بڑھاپے کی لاٹھی بنے، ہمارے دل کا اجالا بنے، ہمارے گھر کا سکون بنے. ہر ماں باپ کی یہ تمنا ہوتی ہے. لیکن ہوتا کیا ہے کہ جب بچے اس قابل ہوتے ہیں کہ ان سے ماں باپ کوئی پھل حاصل کریں، راحت کا، سکون کا، تو اس وقت وہ بچے اپنی راہ دوسری بدل لیتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اصل میں اولاد کی تربیت اس طرح سے نہیں ہوئی جیسے ہونی چاہیے تھی. اور ہم نے مراد ماں باپ نے اپنی اوقات کو اور اپنی زندگی کی مصروفیتوں کو مشین کی طرح اس طرح سے لگا کے رکھا کہ انہوں نے کبھی سوچا ہی نہیں ہے کہ یہ بچے بھی بڑے ہو رہے ہیں اور ان کی تربیت کا بھی ہمارے اوپر کوئی حق ہے. اس لیے آج کہا کرتا ہے کہ یتیم بچہ وہ نہیں ہے جس کے ماں باپ فوت ہو جائیں. اس دور کے اندر یتیم وہ بھی ہیں جس کے ماں باپ زندہ ہوں اور ان کے پاس اتنا وقت نہ ہو کہ بچے کی تربیت کر سکے. وقت کا پیارا نبی دعا مانگ رہا ہے. کیا پیارے اللہ مجھے نیک اولاد عطا فرما. ابھی تو اولاد ہے بھی نہیں، ہونے والی اولاد کے بارے میں دعا کر رہے اللہ مجھے نیک صالح اولاد عطا فرما. معلوم ہوا اولاد کی نیکی اور صلاح یہ تو وقت کے نبی کے یہاں بھی مطلوب ہے. تو ہم تو نہ نبی ہیں نہ ولی، تو ہمیں اپنی اولاد کی نیکی اور تقوی کتنا مطلوب ہوگا، ہمارے لیے کتنی ضرورت ہوگی ان کا نیک ہونا. لہذا اولاد کے ہونے سے پہلے چاہیے کہ ہم اولاد کی نیکی اور تقوی کی فکر کریں. اور یہ کہاں سے ملے گی، کیسے ملے گی؟ تو ظاہر ہے کہ اولاد سے پہلے جو نکاح ہوتا ہے جو سبب ہے اولاد کا، لہذا اسی وقت اس بات کا انتخاب کرے کہ میں کسی ایسے جوڑے سے نکاح کروں، کسی ایسی لڑکی سے نکاح کروں جس کی پشت سے، جس کے رحم سے آنے والی اولاد وہ میرے لیے نیک صالح بنے.
لہذا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہنٹ دی اور ارشاد فرمایا، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت سے 3 وجوہات کی بنا پر نکاح کیا جاتا ہے، اس کے مال کی وجہ سے، اس کے جمال کی وجہ سے، اس کے حسب نسب کی وجہ سے۔ محبوب فرماتے ہیں ناز میٹھے یہ سب چھوڑ، فاظفر بذات الدین، دیندار کو اختیار کر کے کامیاب ہو جا۔ معلوم ہوا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانی نگاہیں دیکھ رہی ہیں یہ ازدواجی زندگیاں سب فیل ہوں گی جو جمال اور مال اور حسب نسب کی بنیادوں پر کی جائیں گی۔ کامیاب اگر ہونے والی ہیں تو وہ کون سی ہیں؟ جو دینداری کی بنیاد پر رشتے ہونے والے وہی کامیاب ہوں گے۔ اور دیکھا یہی جا رہا کہ جو دیندار لوگ ہیں وہ الحمدللہ مزے مزے سے زندگی گزار رہے ہیں۔ علماء صلاحہ کے گھروں میں دیکھو سکون کی زندگی، اور شوٹیڈ اور بوٹیڈ لوگوں کے یہاں جا کے دیکھو بس وہاں قانونی زندگی گزر رہی ہے۔ ان کی میرج لائف کوئی ایسی نہیں ہے جس کو لائک کیا جا سکے اور جس کے بارے میں کوئی ایسی بات کہی جا سکے وہ کامیاب زندگی۔ تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ دیندار کو اختیار کر کے کامیاب ہو جاؤ۔ تو کیا مطلب اس کا؟ اس کو اچھی طرح سمجھ لیں۔ میں نے خود اپنی اس زندگی کے اندر صبح کے امیر کو شام کا فقیر ہوتے دیکھا ہے اور شام کے امیر کو صبح کا فقیر بنتے دیکھا ہے۔ معلوم ہے مالداری کو بقا نہیں، مالداری کو بقا نہیں۔ ٹھیک اسی طرح جمال کو بھی بقا نہیں۔ کئی مرتبہ لڑکا حور پری سے نکاح کرتا ہے اور کوئی پھر نظام میں کوئی ایسی گڑبڑی آتی ہے، چہرے گال دھس جاتے ہیں، آنکھوں کے ارد کالے کالے ہلکے پڑ جاتے ہیں جی، اور چہرہ بے کیف سا بے نور سا پھیکا پھیکا ہو جاتا ہے، یا کوئی اسکین پرابلم ایسا شروع ہوتا ہے، چرم روگ لگ جاتا ہے جس کی وجہ سے ہاتھ عجیب و غریب لگتے ہیں اور رنگت کا ستیہ ناش ہو جاتا ہے۔ معلوم ہوا جمال کو بھی بقا نہیں۔ تو نہ مال کو بقا ہے نہ جمال کو بقا ہے۔ حسب نسب، کیا حسب نسب؟ کئی مرتبہ کوئی کام ایسا خاندان میں ہو جاتا ہے کہ سارے خاندان کی عزت کرکری ہو جاتی ہے، لوگ ان کے دروازوں کے باہر کھڑے ہو کر بات کرنا بھی پسند نہیں کرتے کہ یہ عیبدار خاندان ہے جی۔ تو حسب نسب کو بھی دھبے لگ جاتے ہیں۔ پھر بچا کیا؟ دینداری۔ یہ دینداری ایسی ہے کہ یہ ہر حال میں چل جائے گی، غربت میں بھی چل جائے گی، امیری میں بھی چل جائے گی، حسن و جمال کے ساتھ بھی چل جائے گی، ہر چیز میں چل جائے گی۔ یہ ایسی چیز ہے۔ تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ عارضی صفات کو دیکھ کر لٹو مت ہو جی، عارضی صفات کو دیکھ کر لٹو مت ہو، دائمی صفت کو دیکھو نا۔ تو دینداری دائمی چیز ہے، اس چیز کو دیکھو۔ اور دیکھا یہی گیا ہے، کئی مرتبہ مالدار کو دیکھ کر نکاح کیا تھا اور جب مال ختم ہوتا تو طلاق کی باری آ گئی کہ ہم نے تو ان کو خوشحال دیکھ کر کیا تو یہاں تو لقموں کے، یہاں تو صبح شام کے کھانے کے لالے پڑتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ بنیاد اخلاق پر تھی نہیں جی، کسی دنیا کی عارضی نعمت پر بنیاد کے رشتے کی۔ اب جب وہ عارضی نعمت ختم ہو گئی بنیاد متزلزل ہو گئی۔ اسی طرح جمال کو دیکھا، اب کسی وجہ سے چہرے پر سفید داغ ہو گئے، برف کا نشان ہو گیا یا کچھ اور ہو گیا، تو کہا کہ بھائی چھوڑ دو، یہ تو عیبدار ہے۔ تو عارضی چیزوں کو دیکھ کر جب آدمی بڑی کوئی بنیاد رکھتا ہے اور وہ عارضی چیز، وہ عارض ختم ہوتا ہے تو یہ بنیادیں متزلزل ہو جاتی ہیں۔ اتنی بات سمجھ میں معلوم ہوا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے بچوں کے لیے، جوڑوں کے لیے جو چیز لائق کی، جس کو پسند کیا، وہ فرمایا کہ فاظفر بذات الدین، دیندار کو اختیار کر کے کامیاب ہو جائے۔ قرآن پاک میں اللہ پاک نے میاں بیوی کے تعلقات کو دو لفظوں کے ذریعے سے درشایا ہے، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ عورتیں مردوں کے لیے، مرد عورتوں کے لیے، میاں بیوی کے لیے، بیوی میاں کے لیے لباس کے معنی میں۔ کیا مطلب لباس؟ جس طرح لباس جسم کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، میاں بیوی کو چاہیے کہ اسی طرح کلوز رہیں۔ جس طرح لباس جسم کے قریب ہوتا ہے اور کوئی دوسری چیز میں گھسنے نہیں پاتا، اگر گھسے تو آدمی دور کرتا ہے، چاہے وہ تن کا ہو، چاہے وہ کنکر ہو، چاہے وہ کیڑا ہو۔ ٹھیک اسی طرح میاں بیوی کو چاہیے کہ وہ کلوز رہیں، اپنے تعلقات میں کسی کو انٹرفیئر نہ ہونے دیں تیسرے کو۔ اور وہ تیسرا کئی مرتبہ کوئی پڑوسن ہوتی ہے، کئی مرتبہ رشتے دار ہوتے ہیں، کئی مرتبہ لڑکی کی سہیلی ہوتی ہے، کئی مرتبہ لڑکے کے دوست ہوتے ہیں، وہ بھابھی بھائی بھی کہہ کے گھستے ہیں گھر میں
اور ان کی ازدواجی زندگی کو کرکرا کر دیتے ہیں. کئی مرتبہ سہیلی اپنی سہیلی سے جس کا نکاح ہوتا ہے دلہن کو بہکاتی ہے اور کہتی ہے کہ تم نے کس سے نکاح کر لیا, ہم نے تو تمہارے بارے میں اپنے بھائی کو سوچا تھا, وہ اتنا اسمارٹ ہے, وہ فلاں جگہ کماتا ہے, ایسا ہے ویسا ہے. بس اس کے دل میں شک پیدا ہو جاتا ہے, کاش کہ مجھے وہی ملتا. لہذا اب وہ اپنے شوہر کو اپنے اوپر قدرت نہیں دیتی, سوچتی ہے کسی طرح سے رشتہ ٹوٹ جائے اور میری سہیلی تو تیاری ہے نا. اب بتائیے کہ اگر رشتہ ٹوٹ گیا تو وہ سہیلی کر دے گی اپنے بھائی کے ساتھ. تو یہ ساری کی ساری چیزیں وہ ہیں کہ جن کے ذریعے سے ازدواجی زندگی کے اندر بادھا پیدا ہوتی ہے. لہذا محبوب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہن لباس لکم وانتم لباس لہن, عورتیں مردوں کے لیے, مرد عورتوں کے لیے لباس کے معنی. تو جیسے لباس کے درمیان کوئی تیسری چیز گھستی ہے آدمی اس کو نکال باہر کرتا ہے, اسی طرح میاں بیوی کو چاہیے کہ اپنے ازدواجی میرج لائف کے اندر ازدواجی تعلقات میں اگر کوئی چیز گھسے تو اس کو دور کریں. نیز جس طرح لباس کے ذریعے سے انسان کا ظاہر باوقار معلوم ہوتا ہے, اسی طرح میاں بیوی کو چاہیے کہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ باوقار رہیں. نیز جس طرح سے لباس سے انسان کے جسم پر تھوڑے پھنسی کا کوئی داغ دھبا نشان ہو تو وہ چھپ جاتا ہے, اسی طرح میاں بیوی کو چاہیے کہ ایک دوسرے کے عیبوں کو چھپا کے رکھیں. نیز لباس جس طرح سے میلا ہونے کے بعد پھینکا نہیں کرتے بلکہ اس کو دھو لیا کرتے ہیں, ٹھیک اسی طرح میاں بیوی کو چاہیے کہ اگر آپس میں کچھ میل آ جائے تو توبہ استغفار کر کے اور آنکھوں کے آنسوؤں کے ذریعے سے اس کو دھو لیا کریں, صاف کر لیا کریں. تو کتنی بہترین تعبیر ہے. اللہ پاک نے فرمایا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن, میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے لباس کے معنی. اللہ اکبر کریں. نیز اللہ تعالیٰ نے عورت ذات کو نہ پیر کی ہڈی سے پیدا کیا کہ پیر کی جوتی بنا کے رکھے, نہ سر کی ہڈی سے پیدا کیا کہ اس کو سر پہ بٹھا کے رکھے, بلکہ بائیں پسلی سے پیدا کیا کہ اس کو دل کے قریب سے رکھے, اس کے دل کو قریب رکھے. اب جس گھر کے اندر دلہن آتی ہے اس گھر کے اندر کئی طرح کی حیثیت کی عورتیں ہوتی ہیں. کچھ نندیں ہوتی ہیں, کچھ بھاوج ہوتی ہیں, بھاوجوں میں کوئی دیورانی ہوتی ہے, کوئی جیٹھانی ہوتی ہے, یہ تقریباً ہم عمر ہوتی ہیں کئی مرتبہ. اور ایک اور ہوتی ہے جس کو ساس کہا جاتا ہے. یاد رکھیں نکاح سے پہلے ہر لڑکی اور لڑکے کا ایک ماں اور ایک باپ, نکاح کے بعد 2 ماں اور 2 باپ ہو جاتے ہیں. ساس سسر بھی ماں باپ کا درجہ رکھتے ہیں. لہذا جو داماد اپنے ساس سسر کو ساس سسر کی نظر سے دیکھے وہ کبھی کامیاب زندگی نہیں گزار سکتا. ساس سسر کو چاہیے, وہ داماد کو چاہیے کہ ساس سسر کو امی اور ابا کی نظر سے دیکھے. اسی طرح جو ساس سسر اپنے داماد کو داماد کی نظر سے دیکھے وہ بھی کبھی کامیاب زندگی نہیں گزار سکتے. ان کو چاہیے کہ وہ بیٹے کی نظر سے دیکھے. اسی طرح بہو کے بارے میں چھوٹا سا بچہ راہ چلتے ہوئے شخص کو کہتا ہے انکل. بس یہ انکل کیا ہوتا ہے, وہ گویا دل کی شنکل ہلا دیتا ہے, دل پہ دستک دے دیتا ہے. انکل کہتے کے ساتھ ہی سارے جذبات آدمی کے کچھ اور ہو جاتے ہیں. فوراً ترحم کا جذبہ, محبت کا جذبہ, شفقت کا جذبہ جوش پن, ہاں بیٹا کیا بات ہے نا. تو جب ایک ساس کو بہو ماں ماں اما کا درجہ دے گی تو بہرحال وہ بھی تو اپنے سینے کے اندر تڑپتا ہوا دل رکھتی ہے. جب اس کو کوئی ماں کہنے والی ہوگی تو کیا وہ اس کے اندر ماں کے جذبات جوش میں نہیں آئیں گے. جب بہو اپنے سسر کو ابا کہے گی, ابو کہے گی, تو اس کے اندر بھی تو اس کے سینے میں تڑپتا ہوا دھڑکتا ہوا دل ہے کہ وہ محبت کے جذبات سے اس کو لائک نہیں کرے گا. تو اس لیے یہ سوچ کا فرق ہے. ہمیں اپنی نظر کے زاویے کو بدلنے کی ضرورت ہے. پھر دیکھو زندگی میں کیسی بہار آتی ہے. اس کا خاص خیال رکھیں. نیز اتنی بات یاد رکھیں, لڑکا اور لڑکی نکاح سے پہلے ماں باپ ان کی زندگی کے ضامن ہوتے ہیں. اب جب وہ بالغ ہو چکے, ان کے نکاح ہو چکے, اب ان کو اپنے گھر کی زندگی کو خود ترتیب دینا ہوتا ہے. نہیں, لڑکی جب تک نکاح نہیں ہوتی وہ نادانی کے ایک شعبے میں زندگی گزارتی ہے, لاڑ پیار میں رہتی ہے. جب چاہے سو کر اٹھتی ہے, جب چاہے سوتی ہے, جب چاہے اٹھتی ہے, جب چاہے کھاتی ہے, جب چاہے پہنتی ہے, جو چاہے پہنتی ہے. یہ اس کا ایک نظام ہوتا ہے. لیکن نکاح کے بعد اس کو ایک ذمہ دارانہ زندگی گزارنا ہوتا ہے. نکاح کے بعد ذمہ دارانہ زندگی گزارنا ہوتا ہے. لہذا اس کو چاہیے کہ وہ اپنے
اوپر اس بات کی کیفیت کو طاری کرے کہ اب میں صرف نادان نہیں ہوں بلکہ ایک گھر کے اندر ذمہ دار بن کر آیا، لہذا مجھ سے کوئی نادانی ہونے نہ پائے۔ نیز ساس کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی بہو کو کہیں بیٹی تم میری بیٹی کے مانند ہو، تم نے کنوارے پن کی زندگی ماں باپ کی شفقتوں میں گزاری، اب تم ایک ذمہ دار بن کر آئی، کل تمہاری ذمہ داری اور بڑھے گی۔ آج تم اکیلی ہو، کل تمہارے گود میں ایک جیتا جاگتا بچہ ہوگا، کھلونا ہوگا، تمہیں ماں بھی بننا ہے اور تمہیں ذمہ دار بننا ہے۔ اس لیے بیٹی اب کچھ زندگی کے عہد معاہدے کر لو۔ دیکھو، نماز وقت پر پڑھنا ہے، تلاوت پر وقت پر کرنا ہے، سونا وقت پر، اٹھنا وقت پر، ہر کام اپنے وقت پر، اپنی زندگی کو سسٹمیٹک گزارو، یعنی جب چاہے سو گئے، جب چاہے اٹھ گئے، جب چاہے لیٹ گئے، ہر چیز کا ایک وقت بنا، نظام الاوقات بنا۔ اور اگر کوئی نادانی کرے تو سب کے سامنے انسلٹ نہ کر دے، اے بہو کیا سمجھ رکھا ہے تم، اس طرح سے نہ کہے، بلکہ تنہائی میں اس کو بولا، بیٹی تم نے آج بڑی نادانی کی بات کہی، ہماری پڑوسن بیٹھی تھی، تم نے اس کے سامنے ایسی بات کہی، بیٹا ایسی بات کہی جاتی ہے کوئی، بری بات ہے، دیکھو ارادہ کرو، آئندہ ایسی حرکت نہیں کرو گے، یہ بات اچھی نہیں ہے، پتہ ہی محلے میں جا کر کیا باتیں بنیں گی، تمہاری عزت ہماری عزت، ہماری عزت تمہاری عزت۔ تو اگر کہنے کا انداز مثبت ہو تو وہ بات کو مان لیں، اور اگر سب کے سامنے کہے گی تو ظاہری بات ہے وہ اڑ جائے گی، اپنی غلطی کو، اپنے عیب کو ہنر ثابت کرے گی کہ میں نے جو کچھ کہا صحیح کہا، تم چاہے جو کچھ سمجھو، میں نے تو ایسے ہی سیکھا، میں تو ایسے ہی بولوں گی اور میں تو ایسے ہی کروں گی۔ تو آج بھی کیا اور آئندہ بھی ایسے کرے گی۔ جیسے کسی محلے کے اندر کوئی کوی رہتا تھا، اب وہ پتہ نہیں بڑے خواب سے ہے، چھوٹے خواب سے، قوی تھا یا کبھی تھا، وہ رات کو دیر سے ڈرامے اسٹیج کر کے آتا تھا۔ تو ایک مرتبہ وہاں ایک بنگالی مزدور جو راتوں کو جاگتا تھا اور جو ہے پہرا دیا کرتا تھا، اس نے اس سے کہا، کبھی صاحب آپ ہمیں بھی کوئی شعر یاد کرا دو، ہم بھی شاعر بننا چاہتے ہیں۔ تو اس نے کہا اچھا ایک یاد کرو۔ کہا کہ بشیر بدر کا ایک شعر ہم نے اس کو بہت درد بھرا سنایا کہ نہ شکوہ کریں گے نہ گلہ کریں گے، تم سلامت رہو ہم دعائیں کریں گے۔ دوسرے دن اس نے یاد کر کے سنایا کہ ہم کو شعر یاد ہو گیا، کہا سناؤ، کہ نہ سوکھا کرے گا نہ گیلا کرے گا، تم سلامت رہو ہم دوبارہ کریں گے۔ خیر یہ تو لطیفہ ہوا جی۔ اب اگر ساس نے اپنی بہو کو سب کے سامنے ڈانٹ دیا اور اس کی انسلٹ کر دی تو ایک غلطی تو اس نے کی تھی اور ایک غلطی ساس نے کر ڈالی۔ اس نے تو برا کہہ کر اس موقع کی نزاکت کو سامنے نہ رکھتے ہوئے بد زبانی کر ہی دی، بد کلامی کر ہی دی، اور تم نے اس کے سامنے، سب کے سامنے اس کو ڈانٹ کر ایک دوسری بد کلامی کر دی۔ اب وہ بجائے اس کی اصلاح ہونے کے وہ اس کو پکی ہو جاتی ہے کہ نہیں میں تو دوبارہ کروں گا، میں تو ایسے ہی کہوں گی، یہی صحیح ہے جو میں کہہ رہی جی، تو تم سلامت رہو ہم دوبارہ کرے گا، وہی معاملہ ہو گیا تھا۔ تو ہونا یہ چاہیے کہ اس کو تنہائی میں بلائیں کہ بیٹی تم نے بڑی کچی بات کہی، بڑی نادانی کی بات کہی، اس طرح سے باتیں نہیں کہی جاتی ہیں جی، آپ ہماری بھی عزت کا خیال رکھو اور اپنا بھی وقار باقی رکھو، ہرگز اس طرح کی بات مت کہو، اور ہاں ان سے جا کر ذرا سوری کر لو، معافی مانگو۔ یاد رکھیں دوستو، کئی مرتبہ بحثہ بحثی ہوتی ہے، یاد رکھیں بزرگوں نے فرمایا بحث میں کوئی فائدہ نہیں ہے، جب بحث ہو رہی ہو تو ہار جاؤ، بہت سی ہار جیت ہوا کرتی ہے، بہت سی ہار جیت ہوا کرتی ہے۔ تو بہو جب گھر میں آئے ساس کے ہیں تو بہو کو چاہیے ساس کو اماں کا درجہ دے، اور ساس کو چاہیے کہ بہو کو بیٹی کا درجہ دے، اور وہ بیٹی جب ماں باپ کے گھر میں تھی، نادانی کا وقت گزار کر آئی، اب اس کو بہت ساری چیزیں سیکھنی ہیں، لہذا اب آگے کی تربیت آپ اپنے ذمہ لے لیں، یعنی ساس اپنی ذمہ لے لے کہ بیٹی تمہاری بیٹی ہو، ہم جو کچھ بات کہیں برا نہ مانیں جی، انشاءاللہ تمہاری اب پختگی کا وقت آ رہا، 2-4 سال جب یہاں گزریں گے تو جو کچھ کمی کوتاہی ہوگی سب بیلنس بن جائے گا۔ بہت سی چیزیں کھانے پینے میں کمی کوتاہی ہوتی ہے، اور ہاں ایک بات کا اچھی طرح سے دھیان رکھیں، جن کے گھروں میں جوان بچیاں پل رہی ہیں ان کو چاہیے، ان ماؤں کو خاص طور سے چاہیے، خاص طور سے ماؤں کو چاہیے کہ جو بچی جوان ہو چکی ہیں ان کو آرام طلبی کا عادی نہ بنائے۔ جس وقت ماں کھانا بنا رہی ہو تو ان کو کچن میں اپنے ساتھ کے پلیٹ فارم پہ کھڑا کرے، کچن کے پلیٹ فارم پہ ساتھ میں لے کر کھڑی ہو، اوکے دیکھو بیٹا اتنے افراد کا کھانا ہے، مرچی اتنی گرتی ہیں، زیرہ اتنا گرتا ہے، دھنیا اتنا گرتا ہے، بگھار اس طرح سے لگایا جاتا ہے، فلاں چیز اس طرح سے روسٹ کی جاتی ہے، فلاں چیز میں شوربہ اس طرح سے تیار کیا جاتا ہے، اس لیے کہ شوہر کے اور شوہر کے اہل خانہ کے دل کو جیتنے کا ایک ذریعہ بہترین کھانا بنانا بھی۔ کئی مرتبہ لڑکی تہجد گزار ہوتی ہے، کئی مرتبہ لڑکی رونے دھونے والی ہوتی ہے، کئی مرتبہ بہترین تلاوت کرنے والی ہوتی ہے، کئی مرتبہ خوف خدا کی مالک ہوتی ہے، سب چیزیں صحیح، لیکن کھانا پکانے میں صفر ہوتی ہے۔
تو یہاں سے انبن شروع ہوتی ہے. پھر شوہر سے پوچھا جائے کہ بھئی تم اتنی اچھی بیوی کو، اتنی اچھی لڑکی کو آپ لائک کیوں نہیں کرتے؟ تو آگے سے کہتے ہیں کہ جی تہجد گزار ہے، وقت کی رابعہ بطریہ، سب کچھ ہے، لیکن مجھے جب بھوک لگتی ہے کھانے کے لیے مجھے کھانا چاہیے، تہجد نہیں چاہیے، مجھے تلاوت نہیں چاہیے، مجھے ذکر نہیں چاہیے، اس وقت مجھے کھانا چاہیے. میں کماتا کس لیے ہوں؟ اور کھانے میں تو یہ صفر ہے، بار بار مجھے ہوٹل سے مانگا کھانا پڑتا ہے، میں اس کے ہاتھ کا کھانا کھا نہیں سکتا. آپ ہمارے گھر پہ مہمان بن کے دیکھیے، میں کھانا اس کے ہاتھ کا پکا ہوا آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، آپ سمجھنے پہ مجبور ہوں گے میرا مسئلہ ہے کیا. اس لیے ماں باپ کو چاہیے کہ بچوں کو ہر وقت جاب میں اور ہر وقت جو ہے پڑھائی میں نہ لگا کے رکھیں، بلکہ ان کو چاہیے کہ گھر کے جتنے امور خانہ داری ہے وہ سکھائیں. اس اعتبار سے بھی وہ ان کو تیار کریں. کئی مرتبہ شوہر کے دل کو جیتنے کا یہ بھی بہت بڑا ذریعہ ہوتا ہے. چائے پکانے نہیں آتی، کافی بنانے نہیں آتی، چٹنی بنانے نہیں آتی، اچار ڈالنا نہیں آتا، سویٹ ڈش بنانے نہیں آتی، بس کھانے کی ایک دو چیزیں آتی ہیں. اور عام طور پہ دیکھا یہ گیا ہے کہ جو لڑکیاں بھری جوانی میں بعد میں چل کر کوک بنتی ہیں، کھانا پکانے والی بنتی ہیں، اکثر و بیشتر ان کے ہاتھوں میں لذت نہیں ہوتی. اور جو بچپن سے ماں کا سہارا دینے لگتی ہیں، ماں کی دعائیں لینے لگتی ہیں، اور ان کو تجربات ہو کر بالکل مچور ہو جاتی ہیں، تجربے کار ہو جاتی ہیں، اللہ پاک ان کے ہاتھوں میں کھانا میں بڑی لذت رکھتے ہیں.